हेलो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ The person you وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے؟ دعائیں ہیں۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر حکیم صاحب، طبیعت اور اچھی ہے آپ کی؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کہاں پر ہو آپ؟ ابھی کی نماز کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں نماز پڑھ چکے، پڑھ کے آ گئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ہاں اللہ، خیریت سے؟ ہاں الحمدللہ۔ اچھا میں یہ کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا اصل میں آپ سے، ہاں وہ آپ نے جو ہے مجھ- وہ مولانا عمیر صاحب کا نمبر سینڈ نہیں کیا ابھی تک۔ مولانا عمیر صاحب کا نمبر سینڈ کر دیتا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ ایسی بات پیر طلحہ نہیں کیا، میں ذرا دلیل دے دیتا ہوں۔ میں کیوں بولوں؟ آپ نے مجھ کو بلایا نا، مجھ کو بولا آپ نے، میں کیوں بولوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سنایا مجھ کو، اور آپ نے دلیل میں یہ پیش کیا کہ مولانا عمیر صاحب خانقاہ سہارنپور کے ہیں، میں آپ کو ان کا نمبر دیتا ہوں بول کے۔ اسی لیے تمہارا بند کر دیا تھا۔ آپ سنیے پہلے، آپ جھوٹ بول رہے نہیں ہو، ہیں، آپ پہلے میری بات مکمل سنیے۔ دوسرے کی بات سنتے نہیں، سے بند کیا تھا۔ وہاں کے گواہ میرے پاس موجود ہیں۔ ہاں نمبر سینڈ کیجیے، نمبر سینڈ کیجیے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں مولانا عمیر کا نمبر آپ سینڈ کیجیے۔ آپ مولانا عمیر کا نمبر سینڈ کیجیے۔ آپ نے 8 دن ہو گئے آپ نے مولانا عمیر کا نمبر سینڈ نہیں کیا۔ 8 دن ہو گئے آپ نے وہ یوٹیوب والا بھی جو ہے ریکارڈنگ نہیں بھیجا۔ موجود آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ 8 دن سے آپ نے کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں دیا۔ نہیں تک میں گواہی دے دوں۔ 8 دن ہو گئے نا، 8 دن ہو گئے۔ ارے 8 نہیں، میں ابھی دے دیتا ہوں۔ تم کہہ دو اگر سینڈ کرو، بات کہی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں۔ پہلے سینڈ کیجیے، میں مولانا عمیر سے بات کروں گا، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ گواہی سے تم کہو اگر پیر طلحہ نے اس قسم کی بات کی ہے تو میں مولانا صاحب کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، تو میں ابھی گواہی پیش کر دوں۔ میں کیسے بولوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس مولانا عمیر کا نمبر آپ نے 8 دن سے سینڈ کیا ہی پیر نہیں۔ طلحہ نے جو کہا ہے تو میں پیر طلحہ کی بات مان کے توبہ کرتا ہوں۔ آپ کے سنائی باتوں کو میں سن کر جھوٹے باتوں کی گواہی کیوں دوں؟ میں کہتا ہوں گواہ کی بات میں سینڈ کرتا ہوں، تم کہو گواہ کی بات پہلے سینڈ کریں۔ اگر آپ اپنے بات میں سچے ہیں، آپ اپنے بات میں معتبر ہیں۔ ایک ضروری وضاحت کرنی ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم ایک فتنہ کن آدمی اور کام کرنے والوں کے فکر کو منتشر کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آج پورے 8 دن ہو گئے حاجی لائق صاحب کے بارے میں جو دلائل ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا سے مانگا گیا تھا وہ ابھی تک نہیں ملے۔ میری یوٹیوب پر ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا فتنہ کن نے ریکارڈنگ اپلوڈ بھی کی ہے، ان کی جو ہے چینل پر آپ سن سکتے ہیں۔ جو تہمتیں حاجی لائق صاحب پر انہوں نے لگائی ہیں اور جو سوالات کیے ہیں ان کے جوابات ان کے پاس خود نہیں ہیں، یہ خود سنائی باتوں کو بیان کرتے پھر رہے ہیں، یا ایسا سمجھو کہ من گھڑت باتوں کو بیان کرتے پھر رہے ہیں۔ ایسی باتیں جس کا تعلق دعوت تبلیغ سے بالکل نہیں ہے اور کام سے بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ حاجی صاحب کے اپنی اصلاح کے متعلق سوال ہیں، جو بیعت کا سوال ہے، جو اپنی اصلاح فرض ہے۔ اس پرسنل معاملے کو دعوت کی محنت کے اندر مکس کر فتنہ پھیلانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو دلائل ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا سے مانگا گیا تھا وہ ابھی تک نہیں ملے۔ مجھے ایک اور اس ویڈیو میں جو آپ کو میں نے بات بتائی ہے، اس ریکارڈنگ میں یہ بات آپ بڑے غور سے سننا کہ مجھے اقرار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آپ گواہ دیجئے کہ پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ایسی نہیں کہی تھی، اور بات کو بھی بدل رہے ہیں، اور ان کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں گواہ دیں کہ پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی طرف سے آپ توبہ کرتے ہیں، بلکہ یہ مجھ کو جو ہے اقرار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے جو بات کی تھی، پہلی ریکارڈنگ ان کی یوٹیوب پر موجود ہے، جو ان لوگوں کو سن رہے ہیں، اور دوسری ریکارڈنگ بھی جھوٹ کی ان کی یوٹیوب پر موجود ہے جو میں نے خود ڈالی ہیں، تاکہ ان کا جھوٹ لوگوں کے سامنے آ جائے،
اور جو ہے عوام الناس ان سے واقف ہو جائیں۔ پہلی بات تو ان کی عقل اور ان کا حسد دیکھیے، جس بات کا مجھے علم نہیں اور خلاصہ نہیں، اور جو گواہ ہیں ان سے میری کوئی بات نہیں اور ان سے میں نے کوئی خلاصہ کیا نہیں، جن کا نام وہ لے رہے ہیں حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے جو آدمی ہیں، جو یہ ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا فتنہ کن آدمی کہہ رہا ہے کہ ان کے خاندان سے ہیں مولانا عمیر، تو ان سے میری بات بھی نہیں ہوئی، بغیر تحقیق کے، بغیر گواہ کے پوچھے، بغیر خلاصے کے یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ہاں میں ہاں ملاؤں اور ان کی بات کو میں مان لوں کہ پیر طلحہ صاحب نے یہ بات کہی تھی اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی طرف سے میں توبہ کر لوں۔ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنی جھوٹی بات پھیلا رہے ہیں۔ ابھی تک 8 دن ہو گئے، انہوں نے مجھ کو نہ پیر طلحہ صاحب کا طلحہ کے خانقاہ کے اندر جو مولانا عمیر ہے ان کا نمبر بھی نہیں دیا اور جو ہے نہ ان سے بات کرائی۔ دوسرا ان کا جھوٹ جو پکڑا گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک یہ کہا تھا کہ یوٹیوب پر حضرت پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے کہ وہ ریکارڈنگ کے اندر حضرت پیر طلحہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات جو کہنے والے ہیں یہ ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا خود ہے، ان کے یوٹیوب چینل پر میری ریکارڈنگ موجود ہے، جو ریکارڈنگ انہوں نے یوٹیوب پر ڈالی ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر طلحہ صاحب کی ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب پر کہ پیر طلحہ صاحب کہتے تھے کہ اللہ ساعت کے فتنے سے سارے عالم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو ہے ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا کے اور یوسف واپی کے فتنے سے ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور اصل بات جو ان لوگوں کو سن رہے ہیں، ڈاکٹر حکیم ٹانڈا کو اور یوسف بھائی واپی کو، ان کو ان سے کیا فائدہ؟ ان دونوں فتنہ کن حضرات نے اپنا مشغلہ بنا لیا، لوگوں کو کال کریں گے، کام کرنے والوں سے سوالات کریں گے اور پریشان کریں گے اور اس کو یوٹیوب پر ڈالیں گے۔ مجھے یہ بتائے کہ ان یوٹیوب پر کال کر کے ریکارڈنگ کر کے ڈالنے سے کیا فائدہ ہے، مجھے بتائیں۔ اس لیے عوام الناس سے گزارش ہے اور دعوت کی محنت میں لگے ہوئے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ پہلے عوام الناس سے کہ فتنہ کن ان دونوں حضرات کے کال ریکارڈنگ سننے سے پرہیز کرے، کیونکہ اس سے فکر منتشر ہوگی اور بدگمانی پیدا ہوگی، فکر منتشر ہوگی اور بدگمانی پیدا ہوگی۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ فکر منتشر ہوگی اور بدگمانی پیدا ہوگی۔ کام کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ان جاہلوں کا کال آنے کے بعد ان کا سلام کا جواب دیں کر کال کٹ کر دے۔ یہ خود فتنے میں ملوث ہیں اور یہ خود دوسروں کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے فتنے کن آدمیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان سے پرہیز نہیں کریں گے تو اپنے کام کی فکروں کو چھوڑ کر ہم ان کی فکر میں لگ جائیں گے۔ اس لیے مجھے اصل میں بات کا خلاصہ کرنا تھا کہ حاجی لائق صاحب کے متعلق اس فتنے کن آدمی ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا نے جو پروگنڈا چلایا ہے یوٹیوب پر، وہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر بے بنیاد ہے، کیونکہ 8 دن ہو گئے اس نے ڈنکی کی چوٹ پہ کہا تھا کہ میں مولانا عمیر کا نمبر بھیجوں گا، اور وہ یوٹیوب پر جو چل رہی ہیں پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ جس میں پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ سعد کے فتنے سے سارے عالم کی حفاظت فرما، یہ دونوں باتیں مولانا عمیر اور پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ یوٹیوب پر والی ابھی تک یہ بندے نے نہیں بھیجا۔ یہ بے بنیاد جھوٹ بات یہ جو ہے یوٹیوب پر چلا رہے ہیں اور جو ہے امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور کام کرنے والوں سے بدظن کر رہے ہیں اور کام کرنے والوں سے تعلق توڑ رہے ہیں۔ ان کا مشغلہ ایک ہی ہے کہ آپس میں منتشر ہو جانا، آپس میں ان کی فکر ختم ہو جانا، آپس میں ان کے توڑ پیدا ہو جانا، اور یہ اسی چیز میں لگ جانا تحقیقات کے۔ اس لیے ان فتنہ کن آدمیوں سے بچیں اور جو ہے اپنے کام سے کام کریں، محنت میں لگے رہیں۔ جب یہ فتنہ کن آدمی کی کال آئے، سلام وعلیکم السلام کر کے فون کٹ کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔